السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ برادران اسلام، ماہ رمضان المبارک آنے والا ہے۔ مومن کے اندر ہر طرف اس کے تئیں اظہار مسرت و شادمانی ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا انتظار مومن آدمی سال بھر کرتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، عنایت کا مہینہ ہے، رضائے مولا کا مہینہ ہے، صدقات و خیرات کا مہینہ ہے، جنت کی بشارت اور جہنم سے گلو خلاصی کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں مومن کے اندر فکر آخرت کے ذریعہ رب سے ملاقات کی خواہش بیدار ہوتی ہے۔ برادران اسلام، ہم رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں؟ انشاءاللہ العزیز آج کے درس میں آپ کے سامنے کچھ خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم رمضان المبارک سے قبل ہی اس کی تیاری میں لگ جائیں، اور جب رمضان المبارک آئے تو ہمارے اندر کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی، ہمارے اندر کسی بھی قسم کی غفلت، سستی، بے اعتنائی اور رغبتی نہ پائی جائے۔ برادران اسلام، سب سے پہلے ہم اپنے اندر رمضان المبارک کی عظمت کا احساس پیدا کریں، رمضان المبارک کی قدر و منزلت اپنے ذہن و دماغ کے اندر پیوست کریں۔ یہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس کی ایک رات کا نام ہی قدر و منزلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 30ویں پارے میں سورۃ القدر، سورۃ نمبر 97 کے اندر بیان فرمایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، قدر والی رات میں اتارا ہے۔ برادران اسلام، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان المبارک کے اندر صرف ایک ہی رات قدر والی رات ہے، ہرگز نہیں، بلکہ رمضان المبارک کا ہر دن اور رمضان المبارک کی ہر رات قدر و منزلت والی رات ہے۔ برادران اسلام، رمضان المبارک کا مہینہ رب العالمین کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، اور ہمیں اس نعمت کا احساس ہونا چاہیے۔ ویسے عمومی طور پر دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو نعمتیں ہمیں مل جاتی ہیں اس کا احساس ہمیں بہت کم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو آنکھ جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، ذہن و دماغ جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، ہاتھ اور پاؤں جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ آنکھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہاتھ اور پاؤں رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ذہن و دماغ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو کبھی بھی ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، ہم رب العالمین کے احکامات پر عمل کریں، ہم رب العالمین کے فرمودات پر عمل کریں۔ ایک اندھے کو آنکھ کی نعمت کا احساس بینا کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، ایک لنگڑے لولہے کو اس نعمت کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ یہ فرق ایمان میں کمی کا سبب ہے۔ جس کے اندر ایمان زیادہ ہوگا وہ اسی طرح سے رب العالمین کی نعمت کا احساس اپنے اندر پیدا کرے گا۔ تو اس احساس کا تقاضا یہ ہے کہ رب العالمین نے جو ہمیں ماہ رمضان کے قریب کیا ہے، اور رمضان المبارک، اس احساس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں پہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ ابراہیم، سورۃ نمبر 14 آیت نمبر 7 کے اندر بیان فرمایا ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ کہ تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کیا ہے، تمہارے رب نے تمہیں متنبہ کیا ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں بہت زیادہ عطا کروں گا، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لو، ان عذابی لشدید، کہ میرا عذاب نہایت ہی سخت ہے۔ برادران اسلام، رمضان المبارک سے پہلے ہم رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم ایک طرف نیکیاں کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں،
نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف بڑے سے بڑے گناہ کرتے ہیں، اس طرح ہماری ساری نیکیاں گناہوں کے سمندر میں، بدی کے سمندر میں ڈوب جایا کرتی ہیں۔ بہت سارے بڑے بڑے پاپ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، اگر اس کو انجام دے تو انسان کی نیکیوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی ہے۔ جیسے شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک اگر کسی کے اندر پایا جا رہا ہے تو پھر اس کی نیکیوں کی، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، حسن سلوک کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان نیکیوں کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ فرقان سورۃ نمبر 25 آیت نمبر 23 کے اندر بیان فرمایا ہے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم اس کی طرف متوجہ ہو کر کے ان کی نیکیوں کو، ان کے روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو، حسن سلوک کو ہم اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ زمر سورۃ نمبر 39 آیت نمبر 65 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، ہم نے آپ کی طرف وحی کی اور آپ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف یہ وحی کی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تو گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ایک بہت بڑا پاپ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے۔ اگر ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ لوگ ہمیں متقی کہیں، پرہیزگار کہیں، اگر ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، ہم حج اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں، تو معاف فرمائیں گے رب العالمین نہ ہمارا روزہ قبول کرے گا، نہ ہماری نماز قبول کرے گا، نہ ہمارا حج قبول کرے گا، اور نہ دیگر نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اسی طرح سے ایک بہت بڑا گناہ نمازوں کو چھوڑنا ہے، بہت بڑا پاپ ہے۔ ہم نمازوں کو چھوڑنا گناہ نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ بہت بڑا گناہ ہے، بالخصوص جو آدمی عصر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ پڑھیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 594 کے اندر موجود ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ كنا مع بریدۃ فی یوم ذی غیم فقال بکروا بصلاۃ العصر فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بارش والے دن کسی غزوے میں تھے، تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بکروا بصلاۃ العصر، نماز عصر کے لیے جلدی کرو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل برباد ہو گیا۔ برادران اسلام، ماہ رمضان المبارک آنے والا ہے، اسی لیے ہم رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک تک صحیح سالم پہنچا دے۔ رمضان المبارک تک صحیح سالم پہنچ جانا بھی رب العالمین کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہوگی۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے انتظار میں ماہ شعبان میں ہی مگن ہو جایا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کے سرور کو حاصل کرنے کے لیے ماہ شعبان کے اکثر دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعض دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے روزے کو ماہ رمضان کے روزے سے ملا دیا کرتے تھے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے شفقت تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے رحمت تھی، ہمدردی تھی، دردمندی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرما دیا۔ برادران اسلام، رمضان المبارک کی آمد کا یہ شوق اور ذوق ہی تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے میدان میں جمع ہو جایا کرتے تھے، پہاڑیوں کی طرف جاتے تھے رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے۔ برادران اسلام، ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی ضیاباریاں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ قرآن کریم وہ نور ہے جس کا چراغ کبھی نہیں بجھے گا۔ قرآن کریم وہ منہاج ہے جس پر عمل پیرا شخص کبھی گمراہ ہو نہیں سکتا۔ قرآن کریم کے نزول کی نسبت نے ماہ رمضان المبارک کی عظمت کو بے پایہ رفعتوں پر پہنچا دیا ہے۔ مسلمان کی نظر میں ویسے وہ کاغذ، وہ ڈبہ، وہ رحل قابل احترام ہوتے ہیں، وجہ تسکین نظر ہوتے ہیں، باعث احترام ہوتے ہیں، جس میں مصحف قرآن کریم کو رکھا جاتا ہے۔ تو مسلمان کی نظر میں اس مہینے کا کتنا احترام ہونا چاہیے، جس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے، جس مہینے کی عزت
جس مہینے کی منزلت اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمائی ہے، جس مہینے کا مقام اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمایا ہے۔ برادران اسلام، عبادت صوم اور نزول قرآن کریم کی مناسبت سے ماہ رمضان المبارک کے کچھ تقاضے ہیں، اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ماہ رمضان المبارک کے داخل ہوتے ہی روزے کا خصوصی اہتمام کریں، تلاوت قرآن کریم کا خصوصی اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا خصوصی اہتمام کریں، توبہ اور استغفار کا خصوصی اہتمام کریں۔ اسی طرح سے اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کے لیے اثار و سخاوت کا مظاہرہ کریں۔ رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اور رمضان المبارک کے احترام کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جس سے کوئی شرعی عذر لاحق ہو، جیسے کوئی بیمار ہو جائے ماہ رمضان میں، یا سفر کی ضرورت پڑ جائے، یا وہ عورتیں جن کو حیض اور نفاس آ جائے اور انہیں کھانے کی ضرورت پڑ جائے، تو ایسی صورت میں وہ کھلے عام نہ کھایا پیا کریں، بلکہ وہ لوگوں سے چھپ کر کے کھائیں اور پئیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین احترام رمضان اور دن میں کھانے پینے سے روکے رہنے کے بارے میں اس قدر محتاط تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے بچوں سے بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1960 کے اندر حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نصوم صبیاننا ونجعل لهم اللعب من الاہل فاذا بكى احدهم على الطعام آتیناہ ذلک حتی یکون عند الافطار۔ فرماتی ہیں صحابیہ کہ ہم اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی تھیں اور ہم ان کے لیے کھلونا بناتی تھیں، اور جب ہمارے بچے بھوک کی وجہ سے روتے تو ہم انہیں وہ کھلونا تھما دیتی تھی۔ یہ اس وقت تک ہوتا تھا جب تک کہ افطاری کا وقت نہیں ہو جاتا تھا۔ بچے اگرچہ فرائض ادا کرنے کے مکلف نہیں ہیں، لیکن پھر بھی انہیں عادت ڈالنے کے لیے روزہ رکھوانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کا پرزور استقبال کرنے اور ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔